السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے حسد کے حوالے سے، جس طرح قرآن پاک میں اللہ پاک کا واضح پیغام ہے۔ سورۃ الفلق کی آیت ہے، وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے، اگر کسی شخص کو سرطان ہو جائے تو اس کے پورے وجود میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے، یہی نہیں اس کے متعلقین بھی لرز کر رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ سرطان جان لیوا ہے۔ خیر، سرطان تو بڑی بیماری ہے۔ بعض لوگ 10-12 دن بخار میں مبتلا ہو کر بھی اس طرح وویلا کرنے لگتے ہیں جیسے اب ان کا انتقال ہونے ہی والا ہے۔ جسمانی بیماریوں کے سلسلے میں انسان کا مذکورہ بلا طرز عمل قابل فہم بات ہے، لیکن زندگی کا مشاہدہ اور تجربہ بتاتا ہے کہ انسان جان لیوا بیماریوں سے جس طرح پریشان ہوتا ہے، روحانی اور اخلاقی یا ایمان لیوا بیماریوں پر اس طرح پریشان نہیں ہوتا جس طرح وہ جسمانی یا جان لیوا بیماریوں پر پریشان ہوتا ہے۔ حالانکہ جان جانے سے تو صرف دنیا ہی جاتی ہے، لیکن ایمان جانے سے تو دنیا اور آخرت دونوں ہی ہاتھ سے نکلنے کا احتمال پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نقد کو دیکھتا ہے، ادار کو نہیں، اور دنیا نقد ہے اور آخرت ادار۔ چنانچہ انسان دنیا کو دیکھتا ہے، آخرت کو نہیں۔ حالانکہ آخرت کی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ روحانی بیماریوں سے کیا مراد ہے؟ ہمارے صوفیاء اور علماء نے روحانی یا قلبی بیماریوں کی ایک طویل فہرست مرتب کی ہوئی ہے، مثلا غیبت، حسد، بغض، تکبر، جھوٹ، فریب وغیرہ۔ ہمارے زمانے میں یوں تو تمام روحانی بیماریوں ہی عام ہو گئی ہیں، لیکن ان بیماریوں میں غیبت اور حسد اس لیے سرفہرست ہے کہ مسلمانوں کی عظیم اکثریت غیبت اور حسد میں مبتلا ہیں۔ لیکن ہم اپنے ایک کالم میں غیبت پر گفتگو کر چکے ہیں، اس لیے آج غیبت پر بات نہیں ہوگی، بلکہ آج کا موضوع حسد اور حسد پر۔ امام غزالی نے جس طرح کلام کیا ہے، کسی اور نے اس طرح کلام نہیں کیا۔ احیاء العلوم غزالی کی مارکہ آراء تصنیف ہے۔ اس کتاب میں غزالی نے حسد پر بہت تفصیل کے ساتھ بات کی ہے۔ چنانچہ حسد سے متعلق اس کالم میں آپ غزالی کے خیالات ملاحظہ کریں گے۔ غزالی کے مطابق حسد صرف نعمت اور عطائے خداوندی پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر جب کوئی انعام فرماتا ہے تو اس کے بائیں کے دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس نعمت کو ناپسند کرتا ہے اور اس کے زوال کی خواہش کرتا ہے، یہی حسد ہے۔ اس تفصیل کے روزے حسد کی تعریف یہ ہوئی، نعمت کو ناپسند کرنا اور اس کے زوال کی خواہش کرنا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس نعمت کے زوال کی خواہش نہیں کرتا، لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ اس سے بھی ایسی ہی نعمت مل جائے، یہ عظیم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اتباع کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ نے ایک حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا لیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپس میں حسد نہ کرو، نہ ایک دوسرے سے ملنا چھوڑو، نہ باہم بغض رکھو، نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی اس راستے سے تمہارے سامنے ایک جنتی آئے گا۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی نمودار ہوئے، ان کے بائیں ہاتھ میں جوتے تھے اور داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا۔ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا اور یہی صحابی سامنے آئے۔ تیسرے دن بھی یہی واقعہ ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص نے ان انصاری صحابی کا پیچھا کیا اور ان سے کہا کہ میرا اپنے والدین سے اختلاف ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں 3 دن تک ان کے پاس نہ جاؤں گا۔ آپ اجازت دیں تو میں یہ 3 دن آپ کے ساتھ بسر کر لوں۔ انصاری صحابی نے اجازت دے دی۔ سیدنا عبداللہ 3 دن ان کے ساتھ رہے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ رات کو تھوڑی دیر کے لیے بھی نماز کی عرض سے نہیں اٹھے۔ البتہ اس عرصے میں سیدنا عبداللہ نے ان کی زبان سے خیر کے علاوہ کچھ نہ سنا۔ جب سیدنا عبداللہ کو ان کے اعمال کے معمولی ہونے کا یقین ہو گیا تو انہوں نے انصاری صحابی سے کہا کہ میرا اپنے والدین سے کوئی اختلاف نہیں ہوا،
میں نے آپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بات سنی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے وہ اعمال تو دیکھوں جن کی بنیاد پر آپ کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، لیکن میں نے 3 دنوں میں کوئی خاص عمل کرتے نہیں دیکھا، پھر آپ اس درجے تک کیسے پہنچے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے اعمال تو بس یہی ہے جو تم نے دیکھے۔ جب سید عبداللہ جانے لگے تو انہوں نے آواز دے کر انہیں روکا اور کہا کہ میں نے کسی سے اس لیے حسد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے نعمت دی ہے، اور نہ کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کدورت رکھتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ نے یہ سن کر کہا کہ انہی خوبیوں نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا ہے۔ حسد کی طاقت اور ہلاکت کا اندازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 ارشادات سے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ فقر کفر ہو جائیں اور حسد تقدیر پر غالب آ جائے، یعنی تقدیر کے لیکے کو غیر مؤثر کر کے حسد کرنے والی کی ایک نئی تقدیر لکھ ڈالے۔ ایک اور حدیث شریف میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ حساب کتاب سے 1 سال پہلے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا امراض ظلم کی وجہ سے، عرب عصبیت کی وجہ سے، دبکان تکبر کی وجہ سے، تاجر خیانت کی وجہ سے، اور علماء حسد کی وجہ سے۔ روایت میں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کوئی طور پر گئے تو ایک آدمی کو عرش کے سائے میں دیکھا۔ آپ کو اس شخص کے مرتبے پر رشک آیا تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے اس آدمی کا نام بتائیے۔ اللہ نے کہا نام کیا بتائیں، تمہیں اس کے اعمال بتاتے ہیں۔ اس کا ایک عمل یہ ہے کہ یہ کسی سے حسد نہیں کرتا تھا، دوسرا عمل یہ ہے کہ یہ والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، اور تیسرا عمل یہ ہے کہ چغل خور نہیں۔ سیدنا زکریا نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ حاسد میری نعمت کا دشمن ہے، میرے فیصلے پر ناراض ہے، میرے تقسیم سے ناخوش ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلا گناہ حسد کا گناہ تھا۔ ابلیس کو سیدنا آدم علیہ السلام کے شرف اور رتبے سے حسد ہوا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا مومن حسد کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حال بول گئے۔ مومن حسد کرتا ہے، لیکن اس سے چاہیے کہ وہ اپنے حاسدانہ خیالات کو اپنے پسینے میں محفوظ رکھے۔ جب تک زبان اور ہاتھ سے ظلم و زیادتی نہیں ہوگی نقصان نہ ہوگا۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اے انسان اپنے بھائی سے حسد مت رکھ، اگر اللہ نے اس سے اس کے فضائل کی بنا پر عطا کیا ہے تو تجھے اس شخص سے حسد نہ کرنا چاہیے جسے اللہ نے عزت دی ہو، اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر تجھے جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ حاسد اپنے ہم نشین سے ذلت، فرشتوں سے لعنت، مخلوق سے غم و غصہ، بوقت نزع سختی اور خوف، اور قیامت کے دن عذاب کے علاوہ کچھ نہیں پاتا۔ سیدنا امیر معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں حاسد کے سوا سب کو خوش کر سکتا ہوں، کیونکہ حاسد زوال نعمت سے کم پر راضی نہیں ہوتا۔ کسی شاعر نے کہا ہے جس کا ترجمہ یوں ہے ہر عداوت کے خاتمے کی توقع کی جا سکتی ہے سوائے اس شخص کے عداوت کے جو حسد کی وجہ سے تمہارا دشمن ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ امت مسلمہ حسد کی لعنت میں مبتلا ہوگی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو عن قریب دوسری قوموں کی بیماری لگ جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا دوسری قوموں کی بیماری کیا ہے؟ تکبر، مال کی کثرت، دنیاوی اسباب میں مقابلہ آرائی، ایک دوسرے سے بعد آپس میں حسد کرنا، یہاں تک کہ سرکشی ہو، پھر فتنہ پھیلے گا۔ ترمذی کی ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اپنے بائیں کی مصیبت پر خوش نہ ہو، اللہ اس سے نجات دے دے گا اور تجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خفیہ مدد چاہو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حسد اتنی عام بیماری ہے کہ اس سے اکثر لوگوں کا بچنا مشکل ہے، البتہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حسد سے پاک ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں انصار کی خوبی بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ مہاجرین کو جب کچھ ملتا ہے تو یہ یعنی انصار اپنے دلوں میں رشک نہیں پاتے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمان بھائیوں کو
حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔